نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة۔ موسیٰ اور ہارون کی جو قوم تھی اس کا یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے 243 نمبر ہے سے، اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے اگر انہوں نے بزدلی دکھائی تو ان کے ساتھ یہ حشر ہوا۔ جب انہوں نے بزدلی دکھائی اور ان سے سارے ان کے علاقے دیے ہوئے چھین لیے گئے اور آپس میں انہوں نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، اور ارد گرد کے جو قوم تھے، ارد گرد کے جو ملک تھے، انہوں نے ان سے ہر چیز چھین لی اور حتیٰ کہ ان کے تابوت سکینہ بھی چھین لیا۔ اور جس وقت ان کے اوپر یہ ذلت اور رسوائی رہی اور ان کو کہا گیا کہ تم اپنے گھروں سے مطلب تم نکال دیے گئے، اور حالانکہ تم ہزاروں تھے، بہت زیادہ لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ذلت کی موت مار دیا۔ جب تم کو ہوش آیا اور تم نے یہ اعادہ کیا کہ اے نبی ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے اور ہم لڑائی کریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور ان لوگوں نے لڑائی کرنے کے لیے نبی نے ان کو کہا کہ میں تم کو اگر یہ تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر بھی دوں، تمہیں کہا جائے گا لڑائی کے لیے، تم پیچھے ہٹ جاؤ گے، تم پیچھے پھر جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بیٹوں کو نکال دیا گیا، اور کیوں نہیں ہم لڑیں گے؟ جب وقت آیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر عرصہ دراز گزرنے کے بعد موسیٰ اور ہارون کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کے ساتھ یہ حشر ہوا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دے، اور انہوں کو جب بادشاہ مقرر طالوت کو کیا، اور انہوں نے کہا یہ تو غریب آدمی ہے، ہم صاحب مال ہیں، ہم اولاد والے ہیں، اور اس کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یا آپ نے اس کو یعنی بادشاہ مقرر کر دیا؟ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ جو نبی تھے ان کے، انہوں نے ان کو کہا إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ السَّكِینَةُ، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی، طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہوگی، تم نے خود ہی مانگا ہے، اور اس کی نشانی ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آ جائے گا۔ یاتیکم التابوت فیہ السکینہ، تابوت آئے گا، وہ صندوق آئے گا جس میں جو تم سے چھین لیا گیا تھا، جو لوگ تھے، جو ارد گرد کنٹری تھے، تم 12 قبیلے تھے، تم نے ذلت اور پسپائی اختیار کی اور تم نے اس کا مقابلہ نہ کیا، اللہ کی حدود کو پامال کیا، تم نے ضد اور ہٹ درمی اور آپس میں لڑائی جھگڑا کیا، تو تم کو مار مار کے وہاں سے بھگا دیا، اور بجائے ان سے لڑنے کے تم پیچھے ہٹ گئے۔ آج اگر اللہ تم مقرر کر رہا ہے اس آدمی کو، طالوت کو مقرر کر رہا ہے تمہارے لیے بادشاہ، تم اس کو ماننے نہیں رہے، یہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے، اس کی نشانی یہ ہوگی جو تمہارا تابوت سکینہ ہے۔ تابوت سکینہ وہ تھا جس میں حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا تھا، اور ان کی الواح تھیں، اور اس میں جو تختیاں جو تورات دی گئی تھی اس کی نشانیاں تھیں، جو ان کے انبیاء آئے تھے ان کی نشانیاں تھیں، جب ان کو آگے رکھ لیتے تھے جس طرح، اور ان کو سکون ملتا تھا، اور اسی کے آگے رکھ کر اس کو سامنے رکھ کر جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے ان کو سکون ملتا تھا۔ جس طرح کہ ہمارے ساتھ بھی ابھی یہ ہو چکا ہے، جب کچھ عرصہ تک کہ حجر اسود کو نکال دیا گیا، 20 سال وہ بغیر حجر اسود کے ہم کرتے رہے، حج کرتے رہے، لیکن اطمینان اس وقت ہوا جب اس کو واپس لے لیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وہ اس بندے کو جو ہم نے طالوت کو نبی مقرر کیا ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارا تابوت سکینہ تمہیں مل جائے گا تم کو من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، موسیٰ اور ہارون نے جو چیزیں اس میں چھوڑی تھی، عصائے موسیٰ تھے، اور ان کی تورات تھی، اور جو تختیاں تھی ملی تھیں ان کو، اور اس کو تحملہ الملائکہ،
اور اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ جو آپ کو ساری کی ساری جب وہ تم سے چھن گیا، تمہاری ساری کی ساری عزت و جو حشمت وہ گر گئی، تم پسپائی میں چلے گئے. اور سموئیل نبی نے طالوت کو مقرر کر دیا اور تم کو یہ چیز مل جائے گی. پھر وہ فرشتے اس کو جب انہوں نے مان لیا اور جب انہوں نے فتح کر لیا، یعنی یہ جو علاقہ تھا، مسکن جو تھا یہ بنی اسرائیل کا، یہ اسرائیلیوں کا، اور اس کو جب انہوں نے فتح کر لیا تو فرشتے ان کو یہ جہاں بھی وہ کافر لوگ، جہاں بھی جن لوگوں نے چھینا تھا، وہاں مطلب ان کے لیے یہ وبا طاعون وغیرہ پھیل جاتا تھا. اور انہوں نے ایسا کیا کہ وہ یعنی ان کو فرشتے انہیں اٹھا کر یا اس علاقے سے وہ اٹھا کر وہ وہاں ان کے جہاں یعنی اب ہیکل سلیمانی ہے وہاں انہوں نے چھوڑ دیا اور ان کو وہ چیزیں مل گئی. لیکن اب بھی وہ ہیکل سلیمانی کے نیچے تھا. جب دوبارہ ان کے پر یعنی بنی اسرائیل نے جب دوبارہ یعنی اس کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر دیا، اپنی من مرضی انہوں نے کر دی، دین سے دور ہو گیا، تو ان سے جو وہ بھی چھن گیا. اور تابوت سکینہ وہ کہتے ہیں اسی میں ہے، اور جو لوگ تھے وہ بھی اسی کے نیچے آ گرے ہیں. اور ابھی بھی ان کا ارادہ ہے کہ وہ اس تابوت سکینہ وہاں موجود ہے. تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو تابوت سکینہ اپنی حکمت سے ان کو واپس کر دیا. اور یہ قرآن پاک کی آیات ہمیں صاف صاف ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ ان کو مل گیا. اس میں عصائے موسیٰ بھی تھا اور تسکین تھی ان کے لیے، اور اللہ رب العزت نے ان کو واپس کر دیا اور کہا ان فی ذالک لآیۃ، اور اس میں نشانیاں ہیں، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومن، اگر تم ایمان والے ہو. جب بھی اللہ رب العزت بات کرتے ہیں کہتے ہیں تمہارا آخرت پر ایمان ہو، تم ایمان والے ہو اور آخرت پر اللہ کے ہاں ملاقات کا تمہیں ہے شرف ہے، یقین ہے، تو وہ آدمی یہ کام کرے گا. ابھی بھی ان کو اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں یہ چیزیں ساری کی ساری مل جائیں گی. اور آگے جو ان کو جب وہ انہیں جنگ کی اور ان کو تابوت سکینہ ملا اور ان کے پھر پہلے چھلنی الگ الگ کر لیا، ان لوگوں پیچھے لوگ کچھ ہٹ گئے. وہ جب وہ جنگ کرنے کا وقت آیا تو وہ ان میں سے بہت سارے لوگ پیچھے ہٹے، جو خالص مسلمان تھے، وہ مومن تھے، وہ آگے بڑھے. جس طرح کہ جنگ احد کے موقع پر پیچھے لوگ ہٹے، اور جب اس کے احد کے میدان کے قریب آئے تو کچھ لوگ پھر منافقین، کچھ لوگ پھر واپس وہاں سے ہٹ گئے. جو خالص مسلمان تھے وہ وہاں آگے بڑے جنگ کرنے کے لیے. اور آگے بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے جنگ کرنی ہے تو جو صحیح مسلمان ہو، جو آخرت پر یقین رکھنے والے، وہ مکمل طور پر اللہ پر یقین رکھیں گے اور وہ ایمان والے ہوں گے، اور انہیں کو اللہ کے آیات پر یقین ہوتا ہے. دوسروں کے لیے ہزار بہانے ہوتے ہیں. تو اس ایک آیت جو 248 نمبر آیت ہے، اسی میں بنی اسرائیل کا سلسلہ جو جاری رہے گا، اور اس میں بار بار بات بتائی جا رہی ہوگی ان کو کس طریقے سے آزمایا. یہ آگے والی آیت 249 میں آئے گی، وہ ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. اس کا ہم دوبارہ ترجمہ کر لیتے ہیں. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، ان آیات ملکہ، طالوت کو جو بادشاہت ملی ہے، ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ، تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں سکونت ہے، سکینہ ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور بقیہ جو اس میں ترکہ ہے آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو چھوڑا ہے، وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، فرشتوں کی یعنی نیابت میں وہ آپ کو ملے گا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ، یہ اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو. یہ بنی اسرائیل کو اور آج ہم کو سمجھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہم آئندہ دیکھیں گے کہ ان میں سے جو طالوت کے ساتھ جو جنگ کرنے کے جب وہ نکلے تو ان کو کس طریقے سے اللہ رب العزت نے آزمایا. بارک اللہ.